بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل زکوٰۃ سلسلہ نمبر 1۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی طہارت اور برکت اور بڑھنا، اور اصطلاح میں شریعت میں زکوٰۃ کہتے ہیں اپنے مال کی مقدار معین کے اس حصے کو جو شریعت نے مقرر کیا ہے کسی مستحق کو مالک بنا دینا۔ زکوٰۃ کے لغوی اور اصطلاحی معنی دونوں کو سامنے رکھ کر یہ سمجھ لیجئے کہ یہ فعل اپنے مال کی مقدار معین کے ایک حصے کا کسی مستحق کو مالک بنا دینا مال کے باقی ماندہ حصے کو پاک کر دیتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت عنایت فرمائی جاتی ہے، اور اس کا وہ مال نہ صرف یہ کہ دنیا میں بڑھتا اور زیادہ ہوتا ہے، بلکہ اخروی طور پر اللہ تعالیٰ اس کے ثواب میں اضافہ کرتے ہیں اور اس کے مالک کو گناہوں سے اور دیگر بری خصلتوں مثلا بخل وغیرہ سے پاک و صاف کر دیتے ہیں۔ اس لیے اس فعل کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ یہ بات آپ سمجھ لیں کہ زکوٰۃ کے لغوی معنی طہارت اور برکت اور بڑھنا، اور شریعت میں زکوٰۃ اپنے مال کی ایک مقدار معین کو کسی مستحق کو مالک بنا دینے کو کہتے ہیں۔ یعنی زکوٰۃ کے معنی ہوتے پاک۔ جب بندہ زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے تو اس کا باقی ماندہ مال بھی پاک ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ سال میں ایک مرتبہ جو صاحب نصاب کے مالک ہیں اپنے مال کا 2.5% یعنی 40واں حصہ کسی مستحق کو اس کا مالک بنا دے۔ زکوٰۃ کی تعریف اور تفسیر۔ اپنے مال کی ایک خاص مقدار کا کسی ایسے نادار مسلمان کو مالک بنا دینا جو نہ ہاشمی خاندان سے ہو، نہ اس شخص کا شرعی نقطہ نظر سے غلام ہو، اور اس عطیے کے پیچھے نہ اس شخص کی کوئی دنیاوی منفعت اور کسی عوض کا لالچ بھی نہ ہو، بلکہ محض خدا کی رضا پیش نظر ہو، شریعت میں لفظ زکوٰۃ کا یہی مطلب سمجھا جاتا ہے۔ یعنی ایسے نادار مسلمان کو جو بیچارہ غریب ہو، جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا ان دونوں میں سے کسی ایک کے بقدر مال موجود نہیں ہے، یا وہ قرضدار ہیں، مفلس ہیں، تو ایسوں کو اپنے زکوٰۃ کا مال کا مالک بنانا، یہ ہے اصل زکوٰۃ۔ ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینا جس سے سال بھر فائدہ اٹھاتے رہیں، اپنے نوکروں کو، اپنے کام والوں کو، اپنے مزدوروں کو، یہ دنیاوی منفعت کی لالچ ہو گئی۔ اسی لیے ہمارے بڑے فرماتے ہیں جیسے نماز کے لیے مسجد کا ڈھونڈنا شرط ہے، اسی طرح زکوٰۃ کے لیے غریب کو ڈھونڈنا شرط ہے، کہ زکوٰۃ کے لیے مالدار غریب کے پاس جائیں گے، غریب مالدار کے پاس زکوٰۃ لینے نہیں آئیں گے۔ مسلمان مستحق کو زکوٰۃ کے مال کا اس طرح مالک بنا دینا کہ زکوٰۃ دینے والے کی ہر طرح کی منفعت اور اس مال سے منقطع ہو جائے، لہذا زکوٰۃ ادا کرنے والا اپنی زکوٰۃ نہ اپنے اصل یعنی ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی کو دے گا، اور نہ اپنی فروع یعنی بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسہ نواسی کو دے گا، اس لیے کہ ان کے دینے میں فی الجملہ اس کی منفعت ہے۔ یعنی جس سے ہم پیدا ہوئے ہیں اس کو بھی زکوٰۃ نہیں دیں گے، اور جو ہم سے پیدا ہوئے ہیں ہماری اولاد ہیں ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے بھائی بہن، بھانجے بھتیجے، پھوپھی خالہ، جو نسبی رشتہ دار ہیں، چاہے وہ باپ کی طرف سے ہو یا ماں کی طرف سے ہو، ان کو ہمیں زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ بلکہ بہتر یہ ہے کہ اپنے رشتہ دار میں جو غریب ہیں ہماری زکوٰۃ سب سے پہلے ان تک پہنچے۔ ہاں خاندان میں کوئی غریب نہیں ہے تو پھر اپنے پڑوسیوں میں دیکھیں، پڑوسیوں میں کوئی، محلے میں کوئی غریب ہو تو اس مال کے حقدار سب سے پہلے ہمارے محلے کے غریب اور پڑوسی، اور اس کے بعد پھر آپ آگے جاؤ تو پھر شہر کے باہر اور ملک کے باہر، اور پھر جا کر مدارس اور مکاتب اور خانقاہیں جہاں پر ماشاءاللہ لوگ محنت کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کو آپ اپنا مال دے سکتے ہیں۔ اس لیے ایک بات تو یہ سمجھ لیں کہ زکوٰۃ جو ہے
وہ ہر مسلمان مالدار پر جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا ان دونوں میں سے کسی ایک کے بقدر کیش پیسہ یا تجارتی سامان ان کے پاس موجود ہو تو اپنے سامنے کے قرضے کو مائنس کر کے اگر وہ مال 52.5 تولہ چاندی کے بقدر پہنچ جاتا ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے اور زکوٰۃ اسلام کا ایک رکن ہے۔ انشاءاللہ دوسرے نمبر کے سلسلے میں ہم زکوٰۃ کے واجب ہونے کی شرطیں بتائیں گے کہ زکوٰۃ کن کن پر واجب ہیں، اس کے لیے انشاءاللہ انتظار کریں۔ آئندہ کل صبح انشاءاللہ دوسری سلسلہ نمبر 2 بھی نشر ہوگا، اس کو بھی سنیں اور پہنچائیں۔